بلند آواز سے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند آواز والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے اپنی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے اول سے آخر تک مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت کیجیے۔ اجازت ہے حضور میں مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ سب سے پہلے میں ڈھیر سارا شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ میں نے کل جو گزارش پیش کی ٹائم کے حوالے سے آپ نے کافی حد تک اس پہ شفقت فرمائی ہے۔ آپ جلدی تشریف لے آئے ہیں، کل تھوڑی سی اتنی شفقت اور چاہیے۔ آدھا گھنٹہ آج پیچھے آ گئے، 15 منٹ کل دوسری کو پیچھے آ گئے۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے مصرع پورا نہیں ہے، اس میں بات ابھی بھجن کھلی نہیں، اس خیال سے کس خیال سے وہ بات اگلے مصرع ہے، اسی میں میرا موضوع ہے، اسی میں میرا سر کچھ ہے۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کیوں کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ پیچھے آواز آ رہی ہے نا جی؟ آج تو مائک مجھے بڑا مزہ کر رہا ہے۔ پیچھے جس کی آواز نہ ہے اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ جائے، ہاتھ نظر آ جائے، مجھے لگے میری بات پہنچ گئی ہے۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے۔ دو میں سے خاموش رہنے والے بندے کے پاس ایک بات حتمی ہے، یا تو وہ ڈو رہا ہے انہیں سنی ہی نہیں کہ میں کیا کیے، یا وہ بندہ اس حقیقت سے واقف نہیں، وہ سوچ رہے ہیں کیا کی رہا ہے۔ سمجھنے والا بندہ چپ کر جائے ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں میرے کاغذات میں۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، میں ٹھیک پڑھوں گا، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے، اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے فائیت نہ لے سکے۔ کیا بات ہے؟ جو سارے لا رہے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے، شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ کل بھی ایک بات میں بار بار مجلس میں ریپیٹ کرتا رہا ہوں، ہماری کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہم فساد پسندی والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم اس ملک میں امن سلامتی کے دائی ہیں۔ خاموش رہنا بزدلی کی علامت نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہ لیا جائے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم صرف اس ملک کے سکون امن کے لیے خاموش ہیں، لیکن سوال کرنے کا حق ہمیں ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کی گزارش کرو، جتنی بڑی داد ہوگی نا پہلی بات پہ، اب مجھے دل کرے گا کہ اگر اس کو اٹھتے نہ جاؤ تو اس کو تھلے بھی نہ آیا رہے، اتھے رہ کے بھی سن لو تو مجھے لگے کہ میری گل پہنچ گئی ہے، لیکن کوئی بندہ باہر میری بات ایک لے کے جائے مصرع ایک آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، داد نہ دیا جو تو سواد ضرور لے آ جائے۔ کسی سے بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، اے بد قماش اموی قبیلوں کے باسیوں، کیا کروں؟ اب میں اتنے 100 سے اوپر میری مجلس ہو گئی ہے، 100
مجلس کے بعد بھی میں بدقماش اموی قبیلے پڑھ کے پھرتا دوں. اے بدقماش اموی قبیلوں کے باسیوں، میری بات کے لیے کسی کتاب کا، کسی مورخ کا، کسی تاریخ کا کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. تسی اتنے بہ کے سجے کھبے ویکھنے تو میری گل ٹھیک لگ جانی. ٹھیک ہوئے تو بولے جے، غلط ہوئے تو ٹوک دیا جے. اے بدقماش اموی قبیلوں کے باسیوں، وہ فوج، وہ غرور، وہ طاقت کہاں گئی؟ گریا جلوس مجلس و ماتم کی شکل میں. ابن علی تو زندہ ہے، بیعت کہاں گئی؟ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کمال، سبحان اللہ. بھائی میری بڑی تیز ہونے والی ہے. اے بدقماش اموی قبیلوں کے باسیوں، وہ فوج، وہ غرور، وہ طاقت کہاں گئی؟ گریا جلوس مجلس و ماتم کی شکل میں. ابن علی تو زندہ ہے. ہاں، میرے مالک حسین نے بیعت مانگنے والے کا منہ ہی ایسا بند کیا ہے. حسین سے لے کے تیرے وقت کی حجت تک کسی ملعون جابر حکمران کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ معصوم سے بیعت کا تقاضا کر سکے. کسی دوسرے معصوم امام حجت سے بیعت کا سوال ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں بیعت دوبارہ کیوں نہیں مانگی گئی؟ بیعت اب مجھے آپ سے اور اگر اور بندہ تھوڑی سی عربی سے محبت شناسائی رکھنے والا بیٹھا ہے. بیعت ہے عربی کا لفظ. اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. کیا کرنا بھیا؟ بیچ دینا. تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے نہیں لے اپنا آپ بیچ. ایک ہوتا ہے بیعت کرنے والا، ایک ہوتا ہے بیعت لینے والا. جو بیعت لینے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ یوں کرتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پھر ایک حلف نامہ جاری کرتا ہے، ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ، قسم کھاتا ہے. آج کے بعد میری زندگی میری نہیں، تیری ہے. آج کے بعد میری شانسیں میری نہیں، تیری ہے. آج کے بعد میری دولت میری نہیں، تیری ہے. آج کے بعد میری عزت میری نہیں، تیری ہے. آج کے بعد میری اولاد میری نہیں، تجھے دے دی. آج کے بعد میرا گھر میرا نہیں، تیرا ہے. میرا کچھ بھی میرا نہیں، میں خود بھی اپنے آپ کا نہیں. یہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ ہے. بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانی پڑتی ہے. 1400 سال ہو گئے ہم یہی پڑھ رہے ہیں. لوگ یہی پوچھ رہے ہیں بیعت کیوں نہیں کی، بیعت کیوں نہیں کی، بیعت کیوں نہیں کی. میرے پاس ڈھیر سارے جواب ہیں بیعت نہ کرنے کے. ایک میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا. میں تیرا، دولت میری تیری، گھر میرا تیرا، بچے میرے تیرے، عزت میری تیری، یہ جہان میرا تیرا، اگلے جہان کا میرا ذمہ تیرا. آؤ میں بتاؤں حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. بیعت یہ ہاتھ ذہن میں رکھنا ہے. جواب بیعت فاسق میں جو کہا شہ نے، اس نے کہا حسین میری بیعت کر. حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. جواب بیعت فاسق میں جو کہا شہ نے، وہ لفظ لفظوں کے سارے تہر سے مہنگا ہے. اور یہ کہہ کے کر دیا انکار شہ نے بیعت سے، یہ ایک ہاتھ رسولوں کے سر سے مہنگا. تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں، جس کا عقیدہ صبر کر رہا بولو ہے دری. یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ انبیاء کے سروں سے مہنگا ہاتھ ہے. اگر میں یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں، پھر میں نے اپنا ہاتھ نہیں دیا تیرے ہاتھ میں، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے سر تیری ہتھیلی پہ رکھ دیے. سوال میں سارا اشرا کر دیا رہا. یہ میں نے ایک سوچا ہے کہ سوال کروں. 2 قطعات کتنا زور لگا کے پڑے. تو آڈی داد بھی میرے خرج دے نال نہ لی آئی ہے. لیکن ہم تھوڑا جا خرج دا فرق پانے. میں تھرڈے خرجتے، اسی طرح اتنے خرجتے. جو باپ دادا سے دین خدا کا دشمن ہو، بزرگوں کو تو اس بات پہ داد دینا بنتی تھی. جو باپ دادا سے دین خدا کا دشمن، میری احتیاط ویکھنی ہے، جو باپ دادا سے
دین خدا کا دشمن ہو. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ میرے عقیدے کی میرا بیٹا میرا بھائی ترجمانی کر رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کے تائید کیجئے گا, داد نہ دیجئے گا. اگر آپ کو یہ لگے کہ میرا عقیدہ اس سے فرق ہے, جسے مانتے ہو اس کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں, بالکل نہیں ہلنا. جو باپ دادا سے دین خدا کا دشمن ہو وہ شخص خود بھی نجس ہے, نجس کا بیٹا ہے. جو خود دشمن ہے وہ خود نجس ہے, جس کا باپ دشمن ہے اس کا باپ نجس ہے. کافیہ دیکھیے گا, نجس کا بیٹا ہے. جو باپ دادا سے دین خدا کا دشمن ہو, جو باپ دادا سے دین خدا کا دشمن ہو وہ شخص خود بھی نجس ہے, وہ شخص خود بھی نجس ہے. نجس کا بیٹا ہے وہ جس نے مانگی تھی بیعت نبی کے بیٹے سے. کبھی یہ سوچا ہے تو نے وہ کس کا بیٹا ہے؟ تعداد بڑھتی ہے نا, جو پہنچ گیا ہے وہ بولو ہے غریب. جب آپ دادا سے دین خدا کا دشمن ہے وہ شخص خود بھی نجس ہے, نجس کا بیٹا ہے, اور جس نے مانگی تھی بیعت نبی کے بیٹے سے. کبھی یہ سوچا ہے تم نے؟ میرے پاس مصرے میں گنجائش ایک کس کس ہے, ورنہ میں پوچھتا وہ کس کس کا بیٹا ہے. وہ بھی تو کرنا ہے جی, اس کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں. کچھ آپ ہماری قوم ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی ہو گئی ہے, بندے تفتی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. روز جاننے والے بیٹھے ہیں, وہ بیچ میں بیٹھ کے تفتی کر رہے ہوتے ہیں. تو بے وزن ہو گیا. آخری 4 مسئلے من کا بچوں نہیں تو قطع سنو. وہ بیعت کا پروسیجر آپ کے ذہن میں ہے. یزید نحس نے بھیجا یہی پیغام مولا کو. پہلے شعر پہ مجھے پن ڈراپ سائلنس چاہیے. اپنے دل کی تختی پہ پہلے 2 مصرے لکھنا, چوتھے مصرے پہ میں اس بندے کا شبیر بھائی کلیجہ دیکھوں گا جو کہ تھے میرے علی نہ پتر وسطہ میں پتہ ہی 2 محرم ہو گئی ہے تو میرا بولن تو دل نہیں آیا. یزید نحس نے بھیجا یہی پیغام مولا کو, کیا علی کا لال اپنے منصبوں کے ساتھ بیعت کر. صرف حسین بیعت نہ کرے, امام بیعت کرے, حجت بیعت کرے, ولی بیعت کرے, بطول کا بیٹا بیعت کرے, محمد کا بیٹا بیعت کرے, علی کا بیٹا بیعت کرے, اللہ کی حجت بیعت کرے, معصوم بیعت کرے. یزید نحس نے بھیجا یہی پیغام مولا کو. میں مالک کا ایک لقب استعمال کر کے بڑا مزہ لے رہا ہوں جس کا. یزید نحس نے بھیجا یہی پیغام مولا کو, یزید نحس نے بھیجا یہی پیغام مولا کو, علی کا لال اپنے منصبوں کے ساتھ بیعت کر. لڑائی جھگڑا نہیں, میرا کسی سے سوال کر رہا ہوں, لڑائی چھوڑ, جھگڑا کس لیے کرتا ہے یہ سمجھا. بشر کا کہنا بنتا ہے خدا کے ہاتھ بیعت کا ہے. میں تو یہی کہوں گا جدہ ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے لنگر راستے آیا وہ باقی بولو ہے غریب. بنتا صحیح ہے. یزید نحس نے بھیجا یہی پیغام مولا کو, علی کا لال اپنے منصبوں کے ساتھ بیعت کر. لڑائی چھوڑ, جھگڑا کس لیے کرتا ہے یہ سمجھا. بشر کا کہنا بنتا ہے خدا کے ہاتھ بیعت. 28 رجب کو علی کا لال بیعت کا انکار کر کے اپنا قافلہ کبریائی لے کے مدینہ سے روانہ ہوا. شاباش ہے تریز بھی جیتے رہو, تمہارا لفظ اچھا تھا. یہ تو آٹی طرفوں آنکھیں. مجھے تو داد چاہیے, میرا تو حق لفظ مر جاتا ہے جس پہ داد نہ ہو. 28 کو حسین نے مدینہ چھوڑا, 4 شعبان کو علی کا لال بابا کے گھر پہنچا. مکہ 4 شعبان کو حسین مکہ پہنچے. ہم ٹھیک پہنچے. 8 ذی الحج کو حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا. مکہ سے روانہ ہوا. 2 محرم کربلا پہنچے. جیسے ہی حسین کا پہلا قدم کربلا کی سرحد پہ آیا, کربلا کی زمین میں یوں کپ کپی
لرزہ کانپ رہی تھی زمین. حسین نے خاک کی طرف دیکھا, دیکھ کے فرماتے ہیں تو تراب ہے, میں ابو تراب کا بیچا ہوں. تواڈا کمال ہے, خدا دی قسم بھائی جان. کانپ رہی تو تراب, میں ابو تراب کا بیچا. کیا ہوا ہے؟ خیریت بلت یوں اپنے دست ید اللہ ہی میں حسین نے خاک کو خاک شفا بننے سے پہلے اٹھایا. ایڈا چنگا سننے والے بندے ایڈا پیچھے بیٹھے تھوڑے کہ منت کل لگے ہے جی آج نہیں بول سکو, سیٹاں بدل لیں, کوئی مسئلہ نہیں. خاک کو خاک شفا بننے سے پہلے اپنے دست ید اللہ ہی میں اٹھا کے حسین نے کہا کیا ہوا ہے, کانپتی کیوں ہے, پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا حسین یہاں سے نہ گزر, یہاں سے چلا جا. حسین نے کہا میں آیا ہی تیرے لیے, میں نئی باتوں کا جی کاری کوئی نہیں رہا بابا جی, میں تو صرف آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں, یاد کروا رہا ہوں. حسین یہاں قیام نہ کر. علی کے لال نے کہا میں آیا ہی تیرے لیے, میں آیا ہی یہاں رکنے کے لیے ہوں, تو کیوں کہہ رہی ہے یہاں نہ رکو, یہاں سے چلے جاؤ. اس نے کہا حسین تیرے سے پہلے بھی بڑے بڑے بندے آئے, بڑے بڑے نبی آئے, بڑے بڑے پیغمبر آئے, بڑے بڑے رسول آئے, بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ لوگ آئے, بڑے بڑے وسیع آئے, بڑی بڑی کمال شخصیات ہیں. حسین کوئی روتا ہوا چلا گیا, کوئی پریشان ہو کے چلا گیا, کوئی میری ہیبت وحشت سے گھبرا کے چلا گیا, کسی کو اپنی موت کا خطرہ لاحق ہوا اور وہ واپس چلا گیا. تو بھی چلا جا, جب آج تک کوئی نہیں رکا تو تو بھی چلا جا. حسین فرماتے ہیں ذرا دھیان سے دیکھ, اگر دلوں میں نہ حوصلہ ہو قدم بڑھانے کا فائدہ کیا؟ اسے پتا میں نئی گلہ ہوں دیئے میں نے پچھلے 9 سال میں خیبر کو نہیں پڑھی, میں خندق کو نہیں پڑھی, میں نہیں آکے عمر عبداللہ عباس آٹی فرمائش میں نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے, چڑھیا ودا اڑیا ودا ہے, میں نہیں ہوں گا, مجھے یہی آتا ہے. اور جو بندہ آج آیا ہے تو ذرا یہ سن لے چوتھا مصرع, اسے پتا چلے کہ میرا مزاج کیا ہے. حسین فرماتے ہیں اگر دلوں میں نہ حوصلہ ہو, اس نے کہا چلا جا حسین, تیرے ساتھ مستورات ہیں, تیرے ساتھ بچے ہیں, تیرے ساتھ سوار ہیں, تیرے ساتھ انصار ہیں, تیرے ساتھ پیدل ہیں, تیرے ساتھ یہاں تک کہ وہ بچے ہیں جو ماؤں کی گودیوں میں آئے ہیں, میں پرسنے کے قابل ہی نہیں. حسین نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو پہلے آئے تھے وہ بھی چلے گئے. علی کے لال نے کہا اگر دلوں میں نہ حوصلہ ہو قدم بڑھانے کا فائدہ کیا, جو حجتوں سے ہی دور کر دے تو اس زمانے کا فائدہ کیا؟ زمانے کا فائدہ کیا؟ ردیف. اور اگر حسین کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں تو پھر بالکل کوئی فائدہ نہیں. اگر دلوں میں نہ حوصلہ ہو, پہلے بھی آئے تھے واپس چلے گئے, تو بھی چلا جا. اگر دلوں میں نہ حوصلہ ہو قدم بڑھانے کا فائدہ کیا, جو حجتوں سے ہی دور کر دے تو اس زمانے کا فائدہ کیا؟ حسین فرماتے جنہوں نے اللہ کا بتایا وہ اور تھے, وہ چلے گئے ہیں. حسین اللہ نہ دکھائے تو گھر سے آنے کا فائدہ کیا؟ میں بتانے نہیں آیا, میں دکھانے آیا. ہے نبی بھائی, کیا بات ہے. جنہوں نے اللہ کا بتایا وہ اور تھے, وہ چلے گئے. حسین اللہ نہ دکھائے تو گھر سے آنے کا. میں جہاں پڑھ کے آ رہا ہوں, میں نے ان 4 مصروں کے بعد منتبت شروع کر دی تھی. ایسے ہی ایک مصرے میں جنہیں بڑا لاڈ سے بڑی حسرت سے دیکھ رہے, میں نہ پڑھے نہ تو میرا اپنے ہی دل کو چڑھے. زمانہ سمجھا نہیں کہ کیوں کر حسین کربل میں آ رہے ہیں. جو بندہ اتنی سی بھی شاعری سے پچھلے 20-22 سال سے تو ریگولر آپ شاعری سن رہے ہیں, پھر اتنی دیر میں تو بندہ آپ ہی کو پونا بھی شاعر بھی ہو جاتا ہے. زمانہ سمجھا نہیں کہ کیوں کر حسین کربل میں آ رہے ہیں. حسین دی کو حیات دینے خود اپنے مقتل میں آ رہے ہیں. حیات اور مقتل
سواد لے کے منداد دے دو یار. کیوں آئے بھائی کربلا؟ کیوں آئے کربلا؟ کہیں اور چلے جاتے. ساری زمین حسین جہاں مرضی چلے جاتے. زمانہ سمجھا نہیں کہ کیوں کر حسین کربل میں آ رہے ہیں. ایک لفظ ہے میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اسے بتا کہ یہ سب سے چھوٹے بچے کو بھی اس کا پتا ہے, اس کا ترجمہ بھی پتا ہے. تو پھر جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو تو ہم دسواں تھوڑی توہین بھی ہوئے گی تو ٹائم بھی لایا, تھوڑی عزت بھی برقرار رکھ دی, ٹائم بھی بچانے. زمانہ سمجھا نہیں کہ کیوں کر حسین کربل میں آ رہے ہیں. حسین دین کو حیات دینے خود اپنے مقتل میں آ رہے ہیں. اور امام نے جو جہاں کیا ہے کوئی تو مقصد ہے اس کے پیچھے. خدا سے تنہائیوں میں ملنے حسین جنگل میں آ رہے ہیں. کوئی خلل نہ ڈالے, کوئی رخنہ پیدا نہ کرے. آئے لڑی خدا سے تنہائیوں میں ملنے, کوئی ڈسٹرب نہ کرے, کوئی ملاقات میں خلل نہ ڈالے. خدا سے تنہائیوں میں ملنے حسین جنگل میں آ گیا. یہ ذہن رکھیے کہ خاک حسین کے ہاتھوں. یہ مصرے تو میں نے ایویں دل للچایا تو پڑھ دی, وابد آت ہوگی اگے بھی پڑھ دیں. خاک ہاتھ کیا کہہ رہی ہے؟ مولا میں کہہ رہی ہوں واپس چلے جائیں. کیوں؟ مولا پہلے بھی بڑے بندے آئے تھے. اللہ نے کہا تجھے ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. بادشاہ میری کیا اوقات, میری کیا حیثیت کہ میں موازنہ کروں. نہ منقبت شروع کرتا ہوں, جتنے شعر آپ سنیں گے مطلب. میری کیا حیثیت مالک کہ میں آپ کا کسی شخصیت کے ساتھ موازنہ کروں. مہربانی کریں ذرا آپ ہی بتائیں آپ کیا ہیں. حسین فرماتے ہیں خاکی جہاں میں نور سرا میں حسین ہوں. یہ داد اگر کہیں اور ہوئی ہوتی نا تو بڑی بڑی داد ہے. عقیل شاہ جی یہ یہاں کے حساب سے مجھے لطف نہیں آیا مصرے کا. اگلے مصرے پہ مجھے دونوں مصروں کی داد چاہیے. مالک آپ خود نہ بیان فرمائیں نا آپ کو. خاک ہوں. حسین اسے بتا رہے میں فرماتے ہیں خاکی جہاں میں نور سرا میں حسین ہوں. کون حسین؟ فرماتے ہیں میری رضا خدا کی رضا میں حسین ہوں. خدا کی مرضی پہلے ہی ہم خرید چکے ہیں. خاکی جہاں میں نور سرا میں حسین ہوں. خاکی جہاں میں نور سرا میں حسین ہوں. خاکی جہاں میں نور سرا. اس شعر پہ میں یہ جھولی اٹھا کے مالک کا ذکر کو سامنے رکھ کے دعا کر رہا ہوں بادشاہ کی بارگاہ میں. مالک جڑے بندے اس شعر سے بول پوے نا آج اپنے گھر سو میں سویرے تواڈی نگری چکی حسین کی چوکھٹ سے اٹھے, علی کے لال کی نگری سے. اور جن بندوں کا مجھے پتا ہے کہ وہ کربلا جا کے آ چکے ہیں ان پہ تو میں واجباً کی حیثیت سے یہ توقع کروں گا کہ وہ شعر کو بولیں. جو نہیں گئے اللہ کرے جاؤ میں نے اتنے پہنچ کے شعر کی داد دے آ جائے. خاکی جہاں اب ہر مصرے کے بعد ہے میں حسین ہوں میں حسین ہوں. کہیں پہ اس کے معنی لہجے کے ساتھ بدلوں گا, کہیں پہ اس کے ساتھ لگے قافیے کے ساتھ بدلوں گا. خاکی جہاں میں نور سرا میں حسین ہوں. میری رضا خدا کی رضا میں حسین ہوں. کیوں چلا جاؤں؟ اس نے کہا علی کا لال میں موت کی نگری مشہور ہوں. یہاں سے نبی موت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے واپس چلے گئے ہیں, آپ بھی چلے جائیں. حسین فرماتے ہیں اب تک تھی تیرے ذروں میں تاثیر موت کی, اب تک تھی تیرے ذروں میں تاثیر موت کی. کر دوں گا تجھ کو خاک شفا میں حسین ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس کے گھر خاک شفا ہے کر دوں گا تجھ کو خاک شفا میں حسین ہوں میں حسین ہوں. ایک شعر بڑا لاڈلا ہے, بڑا حساس ہے, بڑا سینسٹیو. اس میں اپنے لہجے کے مجھے 25 نمبر تو میرے بنتے ہیں. خاکی جہاں میں نور سرا میں حسین ہوں. میری رضا خدا کی رضا میں حسین ہوں. کر دوں گا تجھ کو خاک شفا میں حسین ہوں. کہہ رہی ہے واپس چلے جاؤ. کون کون یہاں سے گیا؟ اسے کہا مالک ڈھیر سارے رسول, ڈھیر سارے پیغمبر, ڈھیر سارے نبی, ڈھیر سارے ولی, ڈھیر سارے وسیع, ڈھیر ساری اللہ کی پسندیدہ برگزیدہ شخصیات رسول تک چلے گئے. جی مولا. فرماتے پریشان نہ ہو, اب تک
رسول ڈرتے رہے تیرے نام سے. لہجے کا سیدادہ مجھے چاہیے. اب تک رسول ڈرتے رہے تیرے نام سے لیکن مجھے بھی دیکھ ذرا میں حسین ہوں. ذرا میں سید پڑھا دو. اب تک رسول ڈرتے رہے تیرے نام سے لیکن مجھے بھی دیکھ ذرا میں حسین ہوں. ملک صاحب کہیں نظر آئے نا تو انہوں نے نظر ایک شعر آگے سنے ہیں. انہوں آندھی میں نے کلامہ دیتا ہے. اب تک رسول ڈرتے رہے میرے نام سے. اب تک رسول ڈرتے رہے میرے نام سے. بادشاہ تیری قبر کی شبیہ پہ دعا کر رہا ہوں. اللہ کرے یا تو سب کو شعر ویسے سمجھ آئے جیسے میں نے کہا ہے, یا اللہ کرے کسی کو سمجھ رہا ہے میں سفر میں خود کو واوا کرتا چلا جاؤں گا. لیکن مجھے بھی دیکھ ذرا میں حسین ہوں. مولا کیا کریں گے؟ علی کے لالنے کا وقت ہی نہیں لگے گا. اپنے پس ایک سجدے کی طاقت سے باخدا, اپنے پس ایک, میں سچی مچی اس بندے کی ہتھیلی پہ اپنی زبان کاٹ کے رکھ دوں گا جڑا کہ میرا دل نہیں آیا بولن سے. اتھے کربلا بھی ہے. اب اپنے پس ایک سجدے کی طاقت سے باخدا تجھ پہ اتار دوں گا خدا میں حسین. میں کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہوں جس کے اندر کربلا ہے. بولا ہے نبی. اے سکتے میں قربان. ایک ماتمی دعا کرتا ہے مجھے لگتا ہے 5 شوق سامنے داتی ہے. اپنے بس ایک سجدے کی طاقت سے باخدا تجھ پہ اتار دوں گا خدا میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. ایک شعر میں نہ لہجے کا اتنا لطف ہے میں نے ڈر کے وہاں پیچھے نہیں پڑا. یہاں پر تو شاید کوئی دعا دے گا. تجھ پہ اتار دوں گا خدا میں حسین ہوں. مولا میں بسنے کے قابل ہی نہیں. میں اتنی ویران ہوں جہاں بڑے بڑے لوگ مجھے بسانے کی کوشش کرتے رہے. آخر روتے پیٹتے ماتم کرتے گریا کرتے گھبرا کے ڈر کے چلے گئے. میں نہیں بس سکتی. حسین فرماتے تو کہہ رہی ہے بسنے کے قابل نہیں ہے تو یہ بھی بجا ہے اپنی جگہ میں حسین ہوں. کیا بات ہے. میری توقع سے زیادہ خوبصورت توجہ ہو گئی. بجا ہے اپنی جگہ. تو کہہ رہی ہے بسنے کے قابل نہیں ہے تو یہ بھی بجا ہے اپنی جگہ. میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. میں حسین ہوں. یا میں پھٹ جاؤں گا یا میں اڑ جاؤں گا. یہ بھی بجا ہے اپنی جگہ. میں حسین ہوں. دیکھ میں کون ہوں. اپنے کٹے گلے میں جو وحدت اتار لے. اپنے کٹے گلے میں جو وحدت اتار لے. ہے کس کا ظرف میرے سوا میں حسین. اللہ اکبر. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. اپنے کٹے گلے میں جو وحدت اتار لے. ہے کس کا ظرف میرے سوا میں حسین ہوں. لاہور والوں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون بندہ ذہن میں معراج میں سدرہ عقیدے کی سدرہ پہ کہاں پہ جا کے مانگ رہا ہے. مجھے کسی کے کسی معیار کا نہیں پتا. میرے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے شبیر بھائی کہ یہ بول رہا ہے جو یہ سمجھ کے بول رہا ہے یہ ساتھ والے کو دیکھ کے بول رہا ہے. مجھے نہیں پتا. لیکن میں مالک حسین کے بارے میں پیش کر رہا ہوں ایک بات. ہے کس کا ظرف میرے سوا میں حسین ہوں. علی کے لال نے کہا ناقابل معافی ہے حر کی خطا مگر ناقابل معافی ہے حر کی خطا مگر میرا کرم ہے اس سے بڑا میں حسین ہوں. ورنہ کس کی جرت ہے حسین کے رہوار کی لجام میں ہاتھ ڈالے. یہ صرف حسین کا کرم ہے. ناقابل معافی ہے حر کی خطا مگر میرا کرم ہے اس سے بڑا میں حسین. شعر مجھے پڑھنے ہیں 3 آؤں.
میرا کرم ہے اس سے بڑا. کافی ذرا ذہن رکھیے ایک شعر کافیہ چل رہی ہے. نور سرا میں حسین ہوں، خدا کی رضا میں حسین ہوں، خاک شفا میں حسین ہوں، دیکھ ذرا میں حسین ہوں، اتار دوں گا خدا میں حسین ہوں. جہاں باجی کافیہ ختم ہوگا وہاں تک بات واضح نہیں ہے کیونکہ آگے فوراً ردیف ہے. اب جتنا فرق، جتنا فاصلہ، جتنا ٹائم مجھے کافیے کے بعد ردیف پڑھنے میں لگے ہیں اتنی دیر میں آپ نے شعر سننا ہے، سمجھنا ہے، قیمت ہے کرنی اور بولنا ہے. یہ بڑی سپیڈ والی بات ہے. میرا کرم ہے اس سے بڑا میں حسین ہوں، تجھ پہ اتار دوں گا خدا میں حسین ہوں. فرماتے ہیں دشمن کو پالتے ہیں جو اپنے ہی رزق پہ، دشمن کو پالتے ہیں جو اپنے ہی رزق پہ، دشمن کو پالتے ہیں جو اپنے ہی رزق پہ، وہ کبریا کی ذات ہے یا میں حسین ہوں. دشمن کو پالتے ہیں جو اپنے ہی رزق پہ، وہ کبریا کی ذات ہے یا میں حسین ہوں. پہلا مصرع سنو. نہ سمجھ آئے مجھے حکم کرو میں پھر نہ سمجھ آئے مجھے حکم کرو میں کھولوں. بزرگوں سے نہیں، بزرگ تو یقیناً میں نے بزرگوں سے سنی باتیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں. وہ کبریا کی ذات ہے یا میں حسین ہوں. حسین فرماتے خالق کے سامنے کوئی میں کہہ نہیں سکا. حدیث ذہن میں رکھیے گا، اس کا جلال کبریائی میرے پروردگار کا حدیث ہے جی اتنا بڑا ہے، اتنا جلالیوں والا بادشاہ ہے میرا اللہ کہ اس کے سامنے کوئی جا کے یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ، میں وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرا یہ مقام، میری یہ عزت. علی کلال کہتا ہے خالق کے سامنے کوئی میں کہہ نہیں سکا لیکن خدا سے میں نے کہا میں حسین. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، اتنا کلیجہ چاہیے سننے کے لیے. ایک شعر سنانے کے لیے شعر مجھے دو باقی ہے، آپ دونوں شعر اگر رحمت میں سمجھے جب سامنے آپ نہ لے کے جائیں شعر آپ اپنے ساتھ آپ لے کے جائیں گے پھر لطف کا ہے. وہ دشمن کو پالتے ہیں جو اپنے ہی رزق، وہ کبریا کی ذات ہے یا میں حسین ہوں. خالق کے سامنے کوئی میں کہہ نہیں سکا لیکن خدا سے میں نے کہا میں حسین ہوں. پہلے مصرے تے بولو تو مولا دی قسم اچھے تے جاگا میں تم ساری رات ہی واہ واہ کرتا جاواں، نہ بھی بولو تو میں اپنے آپ کو کہہ لانگا. فرماتے چاہوں تو جان کو میں بنا دوں قسیم خلد. اب میں کیا کروں کیا کروں جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. فرماتے چاہوں تو جان کو میں بنا دوں قسیم خلد، روکے گا کون مجھ کو بھلا میں حسین. روکے گا کون مجھ کو بھلا میں حسین ہوں. یہ ساری تیاری کر رہا ہوں آخری شعر پڑھنے کے لیے. میں یہ قبر حسین شبی گمراہ میں شبی یہ شعر پڑھتے ہی میری روح پرواز کر جائے. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا ارمان دکھ نہیں رہے گا یار کوئی شعر رہ گئی. مطمئن ہو کے جاؤں گا شعر میں پڑھا لیا، اس سے پہلے مر جاؤں گا تو میں قبر تک کیا قیامت تک مجھے اس بات کا ارمان رہے گا. خاکی جہاں میں نور سرا میں حسین ہوں، میری رضا خدا کی رضا
گا میں حسین ہوں، اب تک تھی تیرے ذروں میں تاثیر موت کی، کر دوں گا تجھ کو خاک شفا. میں حسین ہوں تسی بول دے ہوں میں نے بھی ساتھ آمدہ رہے، کر دوں گا تجھ کو خاک شفا. اب تک رسول ڈرتے رہے تیرے نام سے، لیکن مجھے بھی دیکھ ذرا، تجھ پہ اتار دوں گا خدا. یہ بھی بجا ہے اپنی جگہ، ہے کس کا ظرف میرے سوا، میرا کرم ہے اس سے بڑا. لیکن خدا سے میں نے کہا روکے گا کون مجھ کو بھلا، میں حسین ہوں. حسین فرماتے کوئی یزیدیت کو بتائے میرا مقام. کوئی یہ 9 لاکھ ہے صرف یہ نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے نسل یزید اور یزید کے مقصد پہ لبیک کہنے والے. حسین فرماتے کوئی یزید، میرے پاس اس سے آگے حسینیت ہے ہی نہیں، کوئی یزیدیت کو بتائے میرا مقام. کیا غازی ہے میرے پیچھے کھڑا، میں حسین. تو بیٹھا کوئی جس کے اندر علی کا لال ہے، بولا ہے علی. راضی ہے علی. آپ یہ بھائی کوئی یزیدیت کو بتائے میرا مقام، غازی ہے میرے پیچھے کھڑا، میں حسین. میں شاید 2-4 سال پہلے بھی کسی اشرے میں اس بات کا منبر پہ مالک کی کچہری میں خود کو کھڑا کر کے اس بات پہ اعتراف کر چکا ہوں. میں آج جو ہوں اس میں آپ لوگوں کی بالخصوص سماج کا 90% ہاتھ ہے. آپ نے سنا ہی ہر سال مجھے اتنا کمال کہ مجھے اگلے سال اور زیادہ گڑ گڑا کے مالک سے کشکول بڑا کرنے خیرات مانگا. مالک آپ کو سلامت رکھے. داد اس سے تو 1000 گنا زیادہ بھی ہو جائے گا. راتیں باہر حالیہ رونے کی. ویسے تو ہر مجلس کو یہی سوچ کے بندے کو پڑھنا اور سننا چاہیے کہ یہ میری شاید زندگی کی آخری مجلس ہو، لیکن کم از کم یہ جو 10 دن آتے ہیں، ان 10 دنوں میں دن رونے کے ہیں، لیکن میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ حسین کی اماں نے ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے غریب بیٹے پہ رونے کے لیے زندگی بڑھا دی. سبحان اللہ. میں شاید ہم میں سے کوئی بندہ مر جاتا. کئی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بندے ایسے ہوں گے، عمران شاہ جی، مانی بھائی، جو آپ کو محسوس ہوگا یار پچھلے سال یہاں بیٹھ کے میرا دوست، میرا بھائی، میرا رشتہ دار رو رہا تھا، یہ محرم آنے سے پہلے مولا کی بارگاہ میں چلا گیا. فخر کیا کرو، ناز کیا کرو، اور روتے ہوئے یہ چیز کبھی ذہن میں نہ لانا میں رہوں گا تو میرا منہ کیسا بنے گا. میں پہلے اس چیز کو نا اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتا تھا. میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے اس چیز کو سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. مجلس ہو رہی تھی آپ کے صادق بادشاہ کی حویلی میں محرم کے ایام میں. مولا یوں بلا تشبیہ ممبر کے قریب بیٹھے، ذاکر مجلس پڑھ رہے، پورا مجمع گریہ کر رہا. مجمع کے وسط میں ایک بندہ تھا، اس نے عمران شریف یوں رومال اس کے ہاتھ میں یوں کر کے وہ رو رہا تھا. یا اچانک صادق بادشاہ کی نظر اس پہ پڑی، جا کے اس کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں تجھے گریہ کرنا نہیں آ رہا. اس نے کہا بادشاہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا رومال آنسوں سے بھر گیا ہے. رومال رکھ کے میں رومال کے نیچے سے رو رہا تھا. اونچی آواز سے رو کے تیرا صادق مولا کہتا ہے خوش نصیب ہے تجھے منہ چھپانے کے لیے رومال مل گیا، میری دادی کو چادر نہیں ملی. اس بات کو نہ سوچنا میرا منہ کیسا بنے گا، میری آواز کیسی آئے گی. کوئی پتہ نہیں جس کا منہ بظاہر سب سے خراب بن رہا ہو، حسین کی اماں شاید اسی کی آنکھوں کے نیچے رومال لے کے کھڑی ہو. پتہ نہیں اتنا درد ہے یار. آج ایک جملہ مجھ تک آیا ہے اور میں 1 گھنٹے کے قریب انکل جی سے اپنے اندر سے نا یوں اس کا سوگ، اس کا درد محسوس کرتا رہا ہوں. کسی کا ایک جملہ تھا، مجھے نہیں پتا کس کا ہے، جس کا بھی ہے مولا یہ خیریں کریں گی. اس نے کہا پتہ نہیں کربلا میں حسین کتنا زخمی تھا کہ 1400 سال سے بطول آنسوں کی شکل میں اس کا مرہم تلاش کر رہی ہے. کسی ایک ماتمی کے دل تک تو میری بات چلی گئی ہوگی.
मातमियों की, अज़ादारों की आंखों के नीचे रुमाल रख के उसके लिए मरहम इकट्ठा कर रही है। कोशिश करता हूँ मैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बसाएं, क्योंकि ये जो मौज़ूआत इन दिनों के हैं मैं उन्हें सारा साल नहीं छेड़ता जी। एक फरमान में हर साल पढ़ता हूँ, मुझे लगता है ये पहले 1-2 दिन का मजमून उस फरमान के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। हुसैन बादशाह का फरमान है, सोचो कि सारी रात गिरी है, ना सोचो समझो तो गल ही कोई नहीं। हुसैन फरमाते हैं, जो बंदा जितना शरीफ होता है उसे अपने वतन से मोहब्बत उतनी ज़्यादा होती है। तक मेरी बात कही है, जो बंदा जितना ज़्यादा शरीफ होता है उसे अपने वतन से मोहब्बत उतनी ज़्यादा होती है। हुसैन की शराफत पढ़ने के लिए आदम भी काफ़ी नहीं। हुसैन को मदीना से कितनी मोहब्बत है कि तुसी आप सोचना। तारीख कह रही है 28 रजब को जब हुसैन मदीना से रवाना हुए, सरकारे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, अली की बेटी का बख्त, सरकार औल मोहम्मद पाक बाबा इतना बीमार था कि हुसैन की मजबूरी बन गई। हुसैन ने कहा, अब्दुल्ला आपकी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं आपको सफ़र पे साथ ले जाऊं। सफ़र जंगलों के हैं, सफ़र पहाड़ों के हैं, सफ़र शहरों रेगिस्तानों के हैं। आपकी तबीयत इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि ऐसे ऊंच नीच वाले सफ़र में आपको साथ ले जाऊं। थोड़ा सा पीछे जाओ, 26 रजब को हुसैन दरबार वलीद में गए। सारे अखो अल्लाह जो तलावत करें। जब ये काफिला कम से कम 30 बनी हाशिम के नौजवानों का दरबार वलीद में गया है, काफिले की तरतीब कुछ यूँ थी। सबसे आगे मालिक हुसैन, हुसैन के दाईं तरफ बिल्कुल ऐसे तैयार होके जैसे कोई जंग मैदान जंग में जाने के लिए तैयारी करता है। सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, हुसैन की बाईं तरफ आपका आलमों वाला बादशाह मालिक अब्बास बिल्कुल जैसे जंगजू तैयार हो गए। बाकी सारे बनी हाशिम एक दस्ते की शक्ल में पीछे उसी तैयारी के साथ, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि दरबार में माहौल खराब होता और जंग हो जाती, लड़ाई हो जाती। इस आलम में गए 26 रजब 60 हिजरी, ठीक 2 दिन बाद 28 रजब 60 हिजरी को हुसैन कह रहे, अब्दुल्ला आपकी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आपको साथ लेके जाया जाए। किसी ने सोचा है ये 2 दिन में अब्दुल्ला को क्या हो गया है? बस मैंने यही बताना है कि क्या हुआ। मुहर्रम के मज़मूनों में शहादतों के अलावा मेरे लिए न कलेजा चीर देने वाला मज़मून है। क्या हुआ सरकार अब्दुल्ला को 2 दिन में, एक 27 रजब का दिन बीच पड़ा है, क्यों नहीं साथ जा सके? दरबार वलीद से वापस आए, दरबार से निकल के घर की दहलीज, हुसैन बादशाह के घर की दहलीज, सरकार अब्दुल्ला ने यूँ बेला तस्बीह हाथ बांधे, मौला आप इमाम हैं, आप हुज्जत हैं, आप वली हैं, आप मासूम हैं। मौला दरबार से पलटने के बाद अब क्या इरादा है? हुसैन आहिस्ता से सर झुका के कहते हैं, अब्दुल्ला नाना का शहर अब मेरे रहने के काबिल नहीं रहा। मैं यही दुआ करूँगा आज के मसाइब के हर सांस के साथ, अल्लाह करे यार थोड़ी जो किसी ने अपना वतन न छड़ना पड़े, पर बहस बड़ी बुरी चीज़ है। नाना के शहर रहने के काबिल नहीं रहा। क्यों? अब्दुल्ला मैं अगर मदीना में रहता हूँ, मदीना में जंग शुरू हो जाएगी, मेरे नाना के शहर के अमन के लिए हमारा बड़ा खर्चा हुआ है। मैं नहीं चाहता हुसैन के खून का कतरा इस ज़मीन पे गिरे, कल को मेरा नाना मुझे माशर में कहे हुसैन मेरे शहर का अमन तेरे खून गिरने की वजह से खतरे में पड़ गया, इसलिए बेहतर है मैं चला जाता। अब्दुल्ला हाथ बांध के फरमाते, मौला किसकी वजह से जा रहे हैं, कौन जंग करेगा? हुसैन ने फरमाया, आपने यजीद के काफिल का पैगाम नहीं सुना, बैत कर या सर कलम करवा। बैत मैं कर नहीं सकता, सर का मुझे डर कोई नहीं, मैं यहाँ रुकूंगा, नाना के शहर की मिट्टी पे मेरा खून गिरेगा, मैं ये चाहता नहीं। मौला यजीद की वजह से जा रहे हैं। अभी तक हर बंदा हाई कर रहा है, अमतन ये खामोशी नहीं, ये तवज्जो है। मैं अपने कागजात में कह रहा हूँ पहला लफ्ज़ साहिब का, ये दुआ करो अल्लाह करे शिया ना हो मानी भाई जी हाय मैंने करना तक ना आवे, वरना मैं तकलीफ में जाऊँगा। मौला उस यजीद की वजह से जा रहे हैं। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला फरमाते, मौला मैं आपके आगे बोल तो नहीं सकता, आप हुज्जत है, मासूम है, इमाम है, वली है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मौला अगर सिर्फ जाने की वजह यजीद है ना, तो मैं नौकर होके हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ, मालिक यजीद को खत लिख, उसे कह तेरे पास जितनी फौज मुमकिन है वो सारी लेके मदीना आ जा, अली का लाल तू कुर्सी रख के मदीने की सरहद पे बैठ जा और सिर्फ मुझे और गाजी को लड़ने की इजाजत दे दे। तो शिया ये जिसे करना दी, करना तक मेरी गल गई है तो दी है नहीं निकली। मौला आपने कुछ नहीं करना, आप कुर्सी
مجھے اور غازی کو لڑنے کی اجازت دے دے. یوں تڑپ کے حسین نے عبداللہ کی طرف دیکھا. کیا فرمایا عبداللہ؟ مولا میں نے کہا ہے مجھے اور عباس کو لڑنے کی اجازت دے دے اور یزید کو کہیں لشکر لے کے آ جا. رو کے حسین فرماتے ہیں عبداللہ انصاف کرے نا, میں محمد کا بیٹا دشمن کو گھر بلا کے ماروں. کسی طرح میری بات کی, میں بطول کا بیٹا دشمن کو گھر بلا کے. نہیں عبداللہ مجھے جانا ہوگا, میری دعا ہے مولا میں نے حوصلہ دیں, جانا ہی ہوگا. اچھا مالک اگر آپ نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے, حتمی فیصلہ کر ہی لیا ہے, پھر مولا کون کون جائے گا؟ حسین نے کہا عبداللہ میں جاؤں گا. عبداللہ فرماتے ٹھیک. عبداللہ میرا عباس جائے گا. عبداللہ فرماتے ٹھیک, جے لفتے جتنا تھوڑا دل کرے اتنی ہائی ضرور کرے. عبداللہ میں جاؤں گا. فرماتے ٹھیک. میرا غازی جائے گا. فرماتے ٹھیک. عبداللہ میرا اکبر جائے گا. فرماتے ٹھیک. عبداللہ میرا قاسم جائے گا. فرماتے ٹھیک. عبداللہ میرا مسلم جائے گا. فرماتے ٹھیک. عبداللہ میرا سجاد جائے گا. فرماتے ٹھیک. عبداللہ میرا اصغر جائے گا. اور تھوڑیاں نسل آباد رہنا اس لفظ ہائے کرنا ہے. عبداللہ میرا غازی. فرماتے ٹھیک. اکبر ٹھیک, قاسم ٹھیک, مسلم ٹھیک, سجاد ٹھیک. عبداللہ میرا اصغر جائے گا. عبداللہ چوپ. سن دے لفظ جی, میری خطابت والے پاس دھیان نہ کرے جے, لفظ اپنے کلیجے تے محسوس کرو تے ہائے کرے جے. عبداللہ میں کہہ رہا ہوں میرا اصغر جائے گا. عبداللہ خاموش, بلا تشبیہ یوں دونوں ہاتھوں سے حسین نے سرکار عبداللہ کے شانے پکڑے. عبداللہ میں کہہ رہا ہوں میرا اصغر جائے گا. آپ بولتے کچھ نہیں, آہستہ سا ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے عبداللہ فرماتے مولا آپ نے کہا غازی جائے گا. میں نے کہا ٹھیک. قاسم جائے گا ٹھیک. اکبر جائے گا ٹھیک. عابد جائے گا ٹھیک. مولا آپ نے کہا اصغر. میں تب سے سوچ رہا ہوں 15-16 دن کا بچہ ہے, ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ بھائی کیا بات ہے, یہ میری ذاکری نہیں ہے, یہ آپ کے اندر کا مصائب ہے جو میں نے صرف آپ کو یاد کروایا ہے. مولا سوچ رہا ہوں 16 دن کا 15 دن کا بچہ ہے, ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ دھرم پورا والوں. حسین کہتے عبداللہ آپ کو کس نے کہا اصغر کی ماں نہیں جائے گی؟ اصغر اپنی ماں کی گود میں جائے گا. تڑپ کے عبداللہ فرماتے مولا علمان ہماری زندگی میں علی کی بہو کا قدم گھر سے باہر. جسے ماتم کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے وہ سر نیچے کر لے. ہماری زندگی میں علی کی بہو گھر سے باہر. حسین عبداللہ کو سینے لگا کے اونچا ہو کے فرماتے عبداللہ آپ اصغر کی ماں کی بات کر رہے ہیں, علی کی بہو کی بات کر رہے ہیں. صرف علی کی بہو نہیں, علی کی تینوں بیٹیاں بھی گھر سے, جو نانا کی قبر پہ رات کے ڈھلنے کے بعد. ماتم ماتم ماتم. اسی لفظ کو ہم 1400 سال سے شبیہ تحیر ہو رہے ہیں. عبداللہ علی کی تینوں بیٹیاں بھی جائیں گی. علی کی بیٹیوں کے گھر سے نکلنے کا نام آنا تھا. تاریخ کہہ رہی اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے عبداللہ. کھڑے بھی رہ سجاد, اکبر, جی بابا چچا کو گھر تک چھوڑا. ایک طرف سے مالک علی اکبر, ایک طرف سے مولا سجاد. چچا کو تھام کے سہارا دیتے دیتے گھر چھوڑ ابھی واپس نہیں آئے تھے. حسین اپنی حویلی میں داخل ہوا. علی کی بیٹی کی پہلی نظر حسین کے اداس چہرے پہ پڑی. جس بندے کو یہ پتا ہے نا علی کی بیٹی کا اور حسین کا پیار کتنا ہے, حسین کے پریشان چہرے پہ, اداس چہرے پہ عالیہ کی پہلی نظر اٹھی تڑپ کے مسئلہ سے, بھیا خیریت؟ حسین نے کہا علی کی بیٹی عالیہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, کیا کرنا ہے؟ ہمیں جانا ہوگا. کچھ لفظ میری ذاکری ایسے ہیں
انکل جی کہ جن پہ میرا دل کرتا ہے کہ اگر مجھے کبھی موت آئے نا کوئی سے ایک لفظ پہ آ جائے میری قبر سوکھی لگ جائے گی، سارا جتنا قبر کا اگلا سفر ہے آرام سے گزر جائے گا۔ خیریت بھیا عالیہ مدینہ رہنے کے قابل، مدینے کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، ہمیں مدینے کے عزت، مدینے کا معیار، مدینے کا امن بڑا عزیز ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، دھرم پورا والوں بلکہ پورا لاہور ہی کہتے ہیں جانے کا شبیر بھائی لفظ آیا میرا دشمن، یوں اپنی چادر اتار کے اس کا کشکول بنا کے یوں عالیہ نے حسین کے آگے بھیا میں یہ نہیں پوچھوں گی کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے جدی ہائے نہ نکلے، ایسے لفظ تک آنکھوں کے تو چھٹ دیا گا اگر تھک گئے تھے۔ میں نہیں پوچھ رہی کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، میں یہ نہیں پوچھوں گی کیا لے کے جانا ہے کیا لے کے نہیں جانا، میں بھیا یہ نہیں پوچھوں گی ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی بھیا ہم نے کب جانا ہے کب نہیں جانا۔ حسین کوئی جائے بسم اللہ، کوئی نہ جائے سو بسم اللہ، لیکن بھیا اگر میں نہ گئی نا تو ایک دروازے سے تیری سواری نکلے گی، دوسرے سے میرا جنازہ نکلے گا۔ حسین میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، زینب کی زندگی کا نام حسین۔ شاباش یہ حق ہے نا، یہ حق ہے گریے کا، یہ حق ہے پرساداری کا۔ میں تو فضائل پڑھ رہا تھا، میں انکل جی دیکھ رہا تھا ڈھیر ساری آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے، اب تو میں گریے کی باتیں کر رہا ہوں۔ بھیا اور کوئی جائے تو ٹھیک، نہ جائے تو مجھے کوئی کسی سے گلا نہیں، لیکن اگر میں نہ گئی نا آپ ابھی مدینے کی سرحد سے باہر نہیں جائیں گے، تیری بہن کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ عالیہ ہم محلے میں شریعت ہیں، ہم لوگوں کو شریعت کے آداب سکھانے آئے ہیں۔ علی کی بیٹی تیری اجازت میرے پاس نہیں، تیری اجازت عبداللہ کے پاس ہے، عبداللہ سے اجازت لے کے آ، میں تیاری کرتا ہوں۔ شہزادی سرکار جعفر طیار کی حویلی میں چلی گئی، اس لفظ کو محسوس کرو گا کہ روندہ روندہ بندہ قبر اچ بھی ٹر جائے نا تو وہ درد نہیں مکتا جی۔ آپ اجازت لیں سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار سے، عالیہ چلتی چلتی سرکار کی حویلی میں آئی، تاریخ نے لکھا پہلی مرتبہ تطہیر کی مسند پہ بیٹھنے والی عبداللہ کے صحن میں مٹی پہ بیٹھی۔ جسے اس بات کے کرب اور تکلیف کا اندازہ ہو گیا اس کی سید ہریں نکل گئی، اس کے سر سے گزر گئی، میرا گلہ نہیں۔ مسند تطہیر پہ بیٹھنے والی ملکہ پہلی سرکار عبداللہ کے صحن میں مٹی پہ بیٹھی، بی بی کی دونوں بیٹیاں تیزی سے چلتی ہوئی حجرے میں آئی جہاں سرکار عبداللہ بستر، ایک بیٹی نے ادھر کان پہ منہ رکھا، ایک بیٹی نے اس کان پہ، بابا باہر منظر قیامت کا بندہ ہوا ہے، ہماری اماں وہ دیکھیں صحن میں مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ زینب اور مٹی پہ بیٹھنا سنا، عبداللہ کو تھکاوٹ بھول گئی، بیماری بھول گئی، لاغری بھول گئی، لاچاری بھول گئی، تڑپ کے اٹھے، ایک ہاتھ میں ایک عصا، دوسرے ہاتھ میں دوسرا عصا، ماتمی دا ہاتھ سینے دیا ہوئے، باقی جڑا بھی ہوتا ساڑا مہمان ہے، میرا ادھر گلہ ہی کوئی نہیں، ادھر گل ہی کوئی نہیں، ایک ہاتھ میں ایک عصا، مانی جی دوسرے ہاتھ میں دوسرا عصا، ٹیکتے ٹیکتے سرکار عبداللہ عالیہ کے قریب آئے، بی بی نے دیکھا عبداللہ میرے سر پہ کھڑے ہیں، بی بی نے کہا عبداللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، یوں بلا تشبیہ ہاتھ کا اشارہ کر کے عبداللہ فرماتے علی کی بیٹی بات بعد میں کرنا، پہلے مٹی سے اٹھ کے کھڑی ہو، علی کی بیٹی پہلے مٹی چھوڑ اٹھ کے کھڑی ہو، بی بی نے کہا عبداللہ بات بیٹھ کے بھی کرنی، بات کھڑے ہو کے بھی کرنی، فرق کیا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں حسین تیاری کر رہا ہے، تو ساتھ جائے گی، تیرے بابا نے تیرے اور میرے عقد کے وقت یہ شرط رکھی تھی، جب حسین جائے تو نے میری بیٹی کو روکنا نہیں، علی کی بیٹی مٹی سے اٹھ، ایسا نہ ہو تو مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے لینے دروازے پہ عباس آ جائے، آ کے گلا کرے عبداللہ میری شہزادی مٹیوں پہ بیٹھ لے، جسے نہیں ماں تمہارا وہ سر نیچے، عبداللہ تطہیر کی ملکہ مٹیوں پہ بیٹھنے کے لیے۔ دو منٹ مجھے اور پڑھنے دیں۔ ایسا نہ ہو علی کی بیٹی تو خاک پہ بیٹھی دروازے پہ تجھے لینے کے لیے عباس آ جائے، میں کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ آپ کو پتہ ہے حسین میری زندگی کا نام ہے، عبداللہ
مجھے حسین نظر نہ آئے میری دھڑکن رکنے لگتی ہے. عبداللہ میں حسین کو نہ دیکھوں تو میری نبض رکنے لگتی ہے. عبداللہ حسین تیاری کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے جانا. عبداللہ فرماتے علی آپ کے بابا نے میرے ساتھ شرط رکھی تھی, میں آپ کو روکوں گا نہیں. مندر میں کھجڑے خاندانی بلکہ سارے خاندانی مجمع بیٹھا میرے البا سے دیکھا جی یوں وسط صحن میں کھڑے, صحن کے سینٹر میں سرکار یوں بلند اشارہ کر عالیہ یہ جعفر طیار کی حویلی دیکھ رہی بھائی کے ساتھ جانے سے میں بی بی آپ کو روکوں گا نہیں. بی بی جس حجرے میں تیرا دل کرتا ہے چلی جا, جتنی کنیزیں تیرا دل کرتا ہے ساتھ لے جا, جتنے غلام دل کرتا ہے ساتھ لے جا, جتنے جانور دل کرتا ہے ساتھ لے جا, جتنی جاگیروں کے کاغذات چاہیے وہ ساتھ لے جا, جتنے نوکر چاہیے لے جا, جتنا پیسہ سونا چاندی ہیرے جواہرات چاہیے جتنا تیرا دل کرتا ہے تو لے جا, تاکہ پتہ چلے لے کے جانے والا حسین ہو, بھیجنے والا جعفر طیار کا بیٹا ہو. علی کی بیٹی رخصت کیسے ہوتی ہے؟ بی بی نے کہا عبداللہ ایک لمحہ ٹھہریے گا, اللہ کرے ہائے میں سن لما ماتم تھوڑا دل کرے کر لینا, میں پوری تاریخ کا ایک باب آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میرے کو وقت ہی کوئی نہیں, میں اس گل نو کھولا. عبداللہ نے اتنی بڑی اجازت دی جو علی آپ کا دل کرتا لے جائے. علی کی بیٹی نے عبداللہ کو وہیں چھوڑا, ایک حجرے میں داخل ہو گئی. لمحوں بعد واپس آ کے بی بی کہتی ہے عبداللہ گواہ رہیے گا میں نے سونا چاندی ہیرے جواہرات جاگیروں کے کاغذات نوکر کنیزیں غلام کچھ نہیں لیا, میں تیری بھری حویلی سے ماں زہرا کی جلی ہوئی چادر لے کے جا رہی ہوں, کل کو اگر یہ بچ گئی تو واپس لے آؤں گی. جڑے خاندانی شیعہ نے نسل در نسل شیعہ وہ پہنچ گئے ہیں, میں نے اس میں کتنا بڑا درد پڑا ہے. عبداللہ میں کچھ نہیں لے کے گئی, یہ ایک ماں زہرا کا جلا ہوا برقع. ابھی بی بی اور سرکار عبداللہ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, بادشاہ اکبر دروازے پر تشریف لائے. اماں بابا کہہ رہے ہیں تیاری مکمل ہو گئی. تھوڑے بندوں نے اس بات کو محسوس کیا, وہ بھی اماں بابا کہہ رہے ہیں اور منظر اگر توڑی اکھاں سے لے گیا تو کال دی اس مجلس تک بندے کے آنسو نہیں خشک ہونے لگے. بابا کہہ رہے ہیں تیاری مکمل ہو گئی, وہ بھی زینب کو لے آؤ. اس سے پہلے کہ سیدہ کو جواب دے سرکار عبداللہ بی بی اور بادشاہ اکبر کے درمیان میں آئے. اکبر کے آگے بلا تشبیہ یوں ہاتھ باندھ کے, اکبر رشتے میں تو چھوٹا ہے, بیٹا تو حسین کا ہے, تو محمد کے بیٹے کا بیٹا ہے, تو بطول کا پوتا ہے. اکبر پھوپھی کو لینے آئے, میں بھیج دوں گا لیکن میرا دل ہے کہاں تک ہائے آئے تو مجھے لگے لفظ کا درد میں نے منتقل کر دیا. میں بھیج دوں گا آپ کی پھوپھی کو. کس نے بھیجا ہے؟ بابا نے. بابا حسین کو جا کے میری طرف سے یہ گزارش پیش کرو کہ چچا عبداللہ کہہ رہے ہیں علی کی بیٹی کو میں آپ کے ساتھ بھیج دوں گا, حتمی بھیجوں گا, لیکن ایک دفعہ مولا آپ کے پاس جتنے بنی ہاشم کے جوان ہیں نا وہ سارے لے کے علی کی بیٹی کو لینے آؤ, تاریخ کو پتہ تو چلے زینب آباد کتنی تھی. بھائی کیا بات ہے, کل کو مورخ علی کی بیٹی کا اجڑنا لکھے گا تو وہ یہ بھی تو لکھے نا کہ علی کی بیٹی کسی دور میں آباد کتنی تھی. اکبر واپس چلے گئے, لمحوں بعد 18 بنی ہاشم کے جوان جن کی رہبری سالاری علی کا لال حسین کرتا ہوا سرکار عبداللہ کی حویلی میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں, ادھر تینج ہائے کرے میں کو 2-4 محمد والی ہائے دا گواہ بڑھ جان, آگے جا کے آپ کی گواہی دے. بی بی تیری غربت کا لفظ انہوں نے میرے سامنے سنا, ہائے کر دی تھی اس نے. سرکار عبداللہ کی حویلی میں آگے آگے حسین, پیچھے پیچھے 18 بنی ہاشم کے جوان لے کے حسین آئے, سلام کیا, سلام کا جواب لیا. عبداللہ آپ کا حکم ملا تھا میں سارے جوان لے کے آ گیا ہوں. ہاتھ باندھ کے عبداللہ فرماتے مولا میں علی کی بیٹی تو ضرور بھیجوں گا, لیکن مولا میرے ساتھ حسین بن کے نہیں امام بن کے وعدہ کرو.